اسلام میں وقت کی، شریعت میں وقت کی کیا حیثیت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ آج مسلمان اپنے دین سے غافل ہے، اپنے مسائل سے غافل ہے، اپنی شریعت سے غافل ہے۔ مسلمان کو پتہ نہیں کہ شریعت میں وقت کی کیا اہمیت ہے، شریعت میں مدرسے کی کیا اہمیت ہے، مسجد کی کیا اہمیت ہے، خانقاہ کی کیا اہمیت ہے، قبرستان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ شریعت کی نظر میں ہمیں سمجھنا ہے کہ وقت کسے کہتے ہیں اور اسلام میں وقت کی حیثیت کیا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں وقت کی حیثیت یہ ہے، وقت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے، عام بندوں کے فائدے کے لیے یا خاص بندے کے فائدے کے لیے دے دینے کا نام وقف ہے۔ ہم نے اپنی زمین اللہ کے واسطے، عام انسانوں کے فائدے کے لیے یا خاص انسان کے فائدے کے لیے وقف کر دیا، دے دیا اللہ کے راستے میں، یہ ہماری زمین وقف ہو گئی۔ ضروری ہے کہ اپنی ملکیت سے اس کو بے دخل کر، اپنی ملکیت سے اس کو نکال دے۔ اب جب وہ اپنی ملکیت سے نکال دیا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب اس زمین کا مالک اللہ ہو گیا، وہ زمین اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہے، وہ کسی انسان کا مالک نہیں رہا، کوئی انسان اس زمین کا مالک نہیں رہا، اس جائیداد کا مالک کوئی انسان نہیں ہے۔ جب ہم نے زمین اللہ کے لیے وقف کر دیا، زمین ہم نے، جائیداد ہم نے اللہ کے لیے دے دیا کہ یہ زمین ہم مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ زمین ہم مدرسے کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ زمین ہم قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ زمین ہم خانقاہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو اب یہ زمین وقف کرنے کے بعد واپس کی ملکیت سے نکل چکی، اب اس کا مالک اللہ ہو گیا۔ اب جو بھی اس کا کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی صرف نگراں ہوگا، وہ کمیٹی اس کی دیکھ ریکھ کرے گی، اس کمیٹی کے لوگ اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ اس زمین کو بیچنا، اس کو ہبہ کرنا، اس کے اندر وراثت جاری ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک زمین ہے جو میں نے وقف کر دیا ہے، میں مر گیا، میری اولاد اس پر دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ میرے وراثت اس میں جاری ہوگا، میری باپ کی ملکیت ہے، میں اس میں جو قبضہ کروں گا، میں اس کا مالک بنوں گا، بالکل نہیں کر سکتا۔ ہاں، شریعت میں ایک وقف علی الاولاد بھی ہے کہ آدمی اولاد کے لیے وقف کرے، کہ ہم اپنے خاندان کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ ایک وقف ہے وقف علی العموم، عام لوگوں کے لیے، جس سے عام انسان فائدہ اٹھائے، چاہے مسلمان فائدہ اٹھائے، کافر فائدہ اٹھائے، کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ ایک وقف تو وہ ہے۔ دوسرا وقف وہ ہے کہ جو مسلمان کے لیے وقف کیا جائے، قبرستان کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، مدرسے کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، مسجد کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، مسلمان فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن مسافر خانہ کے لیے وقف کر رہے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، جس پہ مسافر خانہ بنایا جائے، اس میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اور ایک ہے وقف علی الاولاد، اولاد کے لیے وقف کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے۔ تو اسلام میں وقف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ قبا کے دن قبا میں آپ 3 دن قیام فرمایا، مسجد کی بنیاد رکھی وہاں پر، وہاں سے آگے بڑھے مدینہ آئے۔ مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلی فکر جو آپ کو ہوئی ہے وہ اس کی فکر نہیں کہ ہم کہاں رہیں گے، ہمارا گھر کون سا ہوگا، ہماری بیوی کہاں رہے گی، بچے کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں اٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فکر نہیں کیا،
سب سے پہلی فکر جو آپ کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ مدینے میں جا کر مسجد کی تعمیر کی ہو، تاکہ لوگ اکٹھا ہو، ایک جگہ جمع ہو، جماعت سے نماز ہو، لوگوں کی رائے مشورہ ہو، ایک جگہ اکٹھا ہو کر اسلام کو فروغ دیا جا سکے۔ ایک مسجد کی بنیاد رکھنے کی آپ کو فکر ہوئی کہ مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ مسجد بنے گی، کیسے بنے گی؟ زمین کہاں سے حاصل ہوگی؟ زمین کیسے لیا جائے گا؟ کن سے لیا جائے گا زمین؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو تلاش کیا۔ ایک زمین مدینہ منورہ کے اندر ایک چھوٹی سی زمین تھی، جو دو صحابی کی وہ زمین تھی، وہ شخص کی وہ زمین تھی۔ اللہ کے نبی نے پتہ چلایا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ پتہ چلا فلاں فلاں صحابی کی زمین ہے۔ آپ نے بلایا ان کو اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے جانشاروں، یہ زمین پیارو تمہاری زمین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر بنے، یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہو، جہاں نماز ہوگی، جہاں پر تلاوت ہوگی، جہاں پر قرآن اترے گا، جہاں پر لوگوں کو ہدایت کی باتیں کی جائے گی۔ اس لیے میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ یہ زمین تو مسجد کے لیے بایعونی، میرے ہاتھ بیچ دو، بیچ دو میرے ہاتھ، یہ زمین میں خرید لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے، صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں یہ زمین یوں ہی آپ کو دیتا ہوں، میں وقف کرتا ہوں یہ زمین، آپ مسجد کے لیے یہ زمین لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا سائلونی، قیمت طے کرو کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ کل ہو کر تم کہہ سکتے ہو کہ یہ زمین میری ہے۔ دیکھو زمین پہلے، زمین ہم خریدیں گے اور خرید کر پھر مسجد بنے گی۔ صحابی نے اس زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس زمین کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، جہاں پر آج مسجد نبوی، جہاں پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، جو مسجد نبوی ہے، یہ زمین اللہ کے نبی نے خرید کر وقف کیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی نے کیا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن